The screen clear. Yes, جی sir. سر السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had started اس کا from 10 to 68 موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جلدی سر 10 to 68 ہی تھا. اس کو میں اپنی سہولت کے لیے یا مضمون کے لحاظ سے اس کے 9 پارٹس بنایا پورے قصے کے، اور وہی تھا کہ پہلے پارٹ میں پڑھے تھے وہ 10 سے کیا تھا وہ 10 to 16 والا پارٹ تھا نا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا. اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے. تو یہ دوسرا رکوع جو ہے، اس میں دوسرا رکوع چل رہا ہے، اور یہ ایک ایک رکوع ایک ایک قصہ ہے. ایک رکوع میں زیادہ قصے بھی آئیں گے. اس میں 9 پارٹس میں بنا تھا، اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے. یہ رکوع کون سا چل رہا ہے؟ کسی کو نہیں اندازہ؟ کیا ہو گیا؟ سورہ شورا کا دوسرا رکوع ہے، اور اس میں دوسرے رکوع میں میں سمجھتا ہوں کہ 33 آیتیں ہیں. یہ کتنی ہیں؟ تھرٹی تھری آیتیں ہیں. اس کو ہم 3 حصوں میں کر رہے ہیں. پہلا جو ہے 10 سے 16 تھا، اب یہ 16 to 21 and then 23 to 22 to 29. 4 حصے اس کے کریں. چلیے پورا یہ ہم کر لیے. فاتحہ فرعون فقل انی، یہ دوسرا حصہ کرنے کی وجہ تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ فرعون کے اچھا آدمی 5 آدمی ایک ساتھ بولیں گے تو کیسا ہوگا؟ سب میوٹ کر لیجیے. ایک آدمی مائک کھولے تو ٹھیک ہے. نجیبہ کا مائک کیوں کھلا ہے؟ ساتھ ساتھ جب ضرورت ہے جب کھولو، بعد میں بند کر دوں. چلیے ویری گڈ. ہم یہ سارا فرعون کے دربار میں یہاں تک ہم کر لیے تھے.
اور یہ آیت اس کا جو ریویژن کی خواہش ہوئی تھی تو انشاءاللہ اسے بھی ہم کر لیتے ہیں. چلیے کون کرے گا اس کو؟ نجیبہ بولے تھے، اس کو ایک بار ریوائز کرا دیجیے. یس نجیبہ. السلام علیکم. یہ وفعلتا تو سمجھ میں آ گیا، پھر اس کے بعد فعلتا کا التی فعلتا، یہ 3 بار فعلتا آیا. تو فرسٹ اور تھرڈ والا سمجھ میں آ گیا، یہ سیکنڈ والا نہیں آیا. فعلتا کا التی، یہ سمجھ میں نہیں آیا. فاطمہ سمجھا ان کو فعلتا کا کیا ہے؟ جی سر، یہ فعالتا جو ہے، جو پہلے ہے وہ فعل اور فاعل ہے کہ تم نے وہ، جس میں فعلا سے ہے اور تا زبر تا جو جا رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ فرعون کا جو کہہ رہا ہے بات. پھر ہے فعلتا کا، فاعل اٹیچ ہے نا یہاں پر، جو گردان ہاں یہ سمجھ میں آ گیا. یہاں پر فاعل اٹیچ ہے اور یہ پوری گردان فعلا فعلا فعلو، یہ پوری 14 آپ کو معلوم ہے نا؟ اس کے لیے فعلتا جو ہے وہ جیسا آمینہ کہہ رہی ہیں، یہ پوری گردان فعلتا ہے، یعنی اس کو ایڈریس کر تم نے کیا. چلیے اس کے بعد ہمیں نے یہ سمجھائیے جی فعلتا کا. فعلتا کا جو ہے، یہ فعلتا ایک اسم ہے اور کاف زبر ضمیر ہے، اور یہ ملا کے جو ہے یہ فعلتا کا مفعول مطلق ہے، کیونکہ اس کا مصدر جو ہے وہ سیم ہے فعلا. لیکن سر جو بیچ والا تا زبر تا ہے، اگین وہ جو قلبی شاذ، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا اس کا جو ہے نا مقام، سر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تم والا تو نہیں ہو سکتا، تو یہ مونس کے لیے ہے؟ نہیں، مؤنث کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں میں فعلتا اور فعلتکا میں فرق کیا ہے؟ جی سر، فعلتا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. اعراب کے لحاظ سے کیا فرق ہے وہ بتائیے. سر اس میں عین کے اوپر زبر ہے، اس میں عین میں جزم ہے. اس ہاں، جی سر، عین میں جزم ہے اور وہ لام، اس میں لام میں جزم ہے. تو تو اس کا کیا یہ جب تو سر یہ جو ہے وہ فعل ہے، اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہے فعل ہے، سیکنڈ پرسن تم نے کیا. تو فعلتا کا جو ہے، یہ فعلتا جو ہے ایک اسم ہے، میرے خیال سے صرف اسم ہے اور کاف زبر جو ہے وہ ضمیر ہے. تو یہ جو ہے سر، یہ دونوں اسم ہے، وہ میں کیا بن گیا؟ تو سر دونوں ملا کے یہ مضاف مضاف الیہ ملا کے، ویری گڈ. مضاف مضاف الیہ بن گیا. تیرا کیا ہوا کام، تمہارا کام. نے جی کیا تیرا کیا ہوا کام. فعلتا کا بس صرف یہی ہے، آپ کو گردان معلوم ہے فعلتا، تو اس کے لحاظ سے عین کلمے پہ 6 نمبر سے جو شروع ہوتا ہے عین کلمے پہ جزم آتا ہے، جتنے بھی آئیں گے فعلنا، اور اس کے بعد سے جتنے بھی آئیں گے فعلنا کے بعد ہے نا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتم، عین کلمے 5 تک جو ہے عین کلمے پہ زبر آئے گا. اس کے بعد 4 تک، 5 تک چھٹے سے پورا لام کلمے پہ جزم آئے گا. تو یہ مضاف مضاف مل کے فعلتا کا تیرا کا مضاف مضاف الیہ بن کے. پھر التی کیا ہو گیا اس کا؟ جی سر، التی جو ہے اس میں موصول ہے، فعلتا اس کا صلہ ہے، اور یہ اس میں موصول اور صلہ ملا کے اس کا فعلتا کا مفعول بھی بن رہا ہے. ویری گڈ. وہ جو تو نے کیا، جو یہ پورا بہرحال عجیب قسم کا تھوڑا سا کنسٹرکشن ہے، لیکن یہاں پر لام کلمے پہ زبر آ جانے سے یہ اسم بن گیا تیرا کیا ہوا کام. اس کے یہ معنی مضاف مضاف ملے، اور جو تو نے کیا. اور پھر اس کے بعد کا بالکل آسان تھا، وانتا من الکافرین، وہ تو آسان وہ آسان نہیں. یہ اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا کہ تو
تو نے وہی کیا جو تجھ کو کرنا تھا. نہیں ایسا نہیں نکلے ترجمہ فالتا فالتا کا. یو ڈیڈ واٹ یو ڈیڈ یو ڈیڈ دا ڈیڈ واٹ یو ڈیڈ یعنی تو نے وہ کام کیا جو تو کیا. اس کے اندر بتایا آپ کو معلوم ہے پوری ایک کہانی چھپی ہوئی ہے جو قصص میں آپ کو ملے گی کہ کس طرح انہوں نے وہ قبطی کو قتل کیا تھا. اس قتل کیا تھا اس کو گھونسا مارا تھا مر گیا تھا. تو اس کا طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ قبطی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ تھا ان کے نزدیک. حکمران جماعت یا اس کے فرعونی کو مارنا ایک بنی اسرائیلی کے لیے بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا جی جی. سب کے لیے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ایک ایک لیجیے. اور یہ دوسری آیت کون کریں گے جلدی سے ایک ایک کوئی ایک تیار کر لیجیے اور کوئی اس کو سنیے. میں ہی کر دوں سر, میں ہی کر دوں. پھر وہی فاطمہ اعلیٰ سنیے. جی. خالہ کہا اس نے, اور یہ ماضی ہے. خالہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَعَلْتُوهَا میں نے جو کیا اذن اس وقت وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ جبکہ میں گمراہی میں تھا. یعنی اذن جو ہے قالا فَعَلْتُوهَا فَعَلْتُو فعل اور فاعل ہے. ہا کی ضمیر جو ہے وہ کام کی طرف ہے. وہی قتل اذن جبکہ یہ جو ہے مفعول بھی کہیں گے اس کو, یا یہ ظرف زمان. میں بولا فاطمہ سنیے بولا مجھے آواز نہیں ہے آپ کی, بہت آواز سر کٹ رہی ہے. میں جی نجیبہ کا انہوں نے مفعول بھی مفعول فی ابھی پہلے نشیبہ آپ پہلے فعلتوہا کو نجیبہ کیجئے کہ کیا کیا ہے اس کے اندر. کر دیا نا. فعلتوہا فعل فاعل اور مفعول ہے. ٹھیک ہے. ہاں اذن یہ ظرف زمان ہے. بس ختم ہو گیا. چلیے ظرف زمان. وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف رب کہیں گے اس کو. نہیں وہ بات جبکہ جاری ہے, اس کو آپ عطف کہہ دینا. عطف. ہاں انا جو ہے وہ انا جو ہے میں کے معنی میں تو, اور یہ جو ہے وہ ضمیر متصلہ یہ انالیسس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ضمیر متصل گرامیٹیکل انالیسس. اور انا جو ہے وہ سر اذن تو مفعول فی ہی ہے نا سر, از ہوگا تو ظرف ہوگا. جبکہ آپ چاہے تو اضافی لے سکتے ہیں اس کو. یعنی ٹائم زیادہ بہتر یہی ہے کہ ظرف زمان ہی لیا جائے. وہ وقت کی بات ہو رہی ہے, میں اس وقت وہ کام کیا. ٹھیک ہے سر. اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں تم, خالی ہے متصل ضمیر یہ سب یہ انالیسس کا طریقہ نہیں ہے. وہ نہیں تو ہے پھر پھر عرفی انا. انالیسس ہو گئی. پہلے بتائیں کہ کس طرح کا جملہ ہے یہ. جملے کی یہ انالیسس یہ جو ہے فعلیہ خبریہ جملہ ہے. جی پھر دوبارہ دیکھیں, اچھی طرح دیکھیں. قالا فعلتها وہ تو پہلے ہو گیا, ہو گیا نا. ختم ہو گیا. انا سے بولو. انا انا من الظالمین کس طرح کا جملہ ہے, دیکھیں پہلے غور کریں. انا اسمیہ خبریہ جملہ ہے. جی ٹھیک ہے. اسمیہ انا جی مبتدا ہے من الضالین جی اس جی کی ٹھیک ہے بالکل. تھوڑا سا پورا کنسنٹریٹ کرو تو کر سکتے ہو. اگر پہلے سے دیکھ کے آتے تو 1 سیکنڈ میں پوری عید کر دے سکتے تھے. یہ جو ہے اتنا ٹکڑا
اس کے انالیسس کا طریقہ ضمیر متصل منفصل وہ سب نہیں کرتے ہم، وہ سب صرفی انالیسس ہے، جملے کی انالیسس کر رہے ہیں، جملے اسمیہ ہے، خبریہ ہے، نام مبتدا ہے، بعد میں جو بڑی تگ و دو کے بات کرے ہو وہ صحیح ہے۔ من الظالین کیا ہے پھر وہ خبر ہے، اچھا، انا کی خبر۔ بس ختم۔ تو یہ من الظالین، ظالین جو ہے یہ کیا ہے؟ گمراہ۔ ظالین کے معنی کیا ہے؟ ظالم، ظالم گمراہی ہے، گمراہی۔ ضلالت، اللہ کے نبی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ پھر کیا میں ناواقف تھا، ناواقفیت کی معنی میں ٹھیک ہے۔ معنی؟ سورہ میں الضحیٰ کی کچھ آیتیں یاد ہے کسی کو؟ فاطمہ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى۔ یہ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کیا تھے؟ نا واقف تھے، ہم نے ہدایت دی۔ اس کے معنی گمراہ کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نبوت جب عطا ہوتی ہے اس کے بعد وہ باتیں جو نبی کو دوسروں تک پہنچانا ہے وہ وحی کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور اسی کا موسیٰ علیہ السلام کے سے بھی وہی تعلق ہے۔ کوئی نبی گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو نبوت ملنے کے بعد جو اللہ کے احکام آئے وہ ہدایت کے احکام ہیں، صحیح راستے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک میں اس کے بڑے اختلافات ہیں، ترجموں میں بھی اور تفسیر میں بھی، یعنی یہ ضالین کے معنی ایک تو گمراہی کے بھی ہیں، ایک غلطی کے بھی ہیں، ہے نا۔ ضلالت جو ہوتی ہے وہ ایک غلطی بھی ہوتی ہے کہ میں اس کو ہلکی سزا دینا چاہتا تھا، صرف گھونسے ہی مارا تھا، کوئی تلوار سے قتل نہیں کرا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک گھونسے میں مر جائے گا، تو میں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ کئی مفسرین کئی طرح سے اس کے معنی لیے، بس سمپل معنی یہ ہیں کہ میں صحیح معنی یہی ہے کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، میں صرف اس کو اس کے جو بنی اسرائیل کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا یا بد کلامی کر رہا تھا، اس کے لیے اس کو سزا پنشمنٹ کے لیے میں اس پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ اتنا کمزور نکلا کہ ایک گھونسے میں مر گیا، یہ اس کے مطلب ہے۔ لیکن کوئی نبی گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمام انبیاء کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو نبوت عطا ہوئی تو پھر کسی نبی کے بارے میں ان کی قوم نے یہ طعنہ نہیں دیا کہ نبوت سے پہلے تم بھی یہی کرتے تھے اور اب نبی بن کے یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی کو طعنہ نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسیج سے اختلاف تھا، لیکن آپ کی کوئی ایسی بات کہ آپ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ بھی جھوٹ بولتے تھے، آپ تو بالکل چھوٹے پن سے ہی امانت دار صادق کہلاتے تھے، ان کا کردار بڑا نمایاں کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ ضالین کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی نبی گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ غلطی سے اس وقت یا بغیر ارادے کے اس کو صرف سزا دینا، کسی کو تھپڑ مارا ہو مر گیا تو کوئی کیا کرے گا اس کو؟ ایک تھپڑ سے گھوسے سے وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مکالمہ چل رہا ہے اس کا فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا تھا کہ تو نے یہ کیا، وہ پورا قصہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ چلیے دوسرا
کون کرے گا؟ جلدی جلدی کرتے جائیے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. میں کرتی ہوں سر. چلو جلدی کرتی ہوں بلکہ وقت نہیں. ہاں. ایک بار فوری ففررت منکم یہاں تک لیں گے. ہوں. فیلیا جی ایک یہ تو اس کا ایک روٹ سننے ورب والا بھی دے رہا ہوں میں. ٹھہرو ردف حسین سنیے ان کو. السلام علیکم سر. جی سر. چلو چلو اب پڑھیے. ففررت منکم یہاں تک لیں گے ہم اس کو. تو یہ پھر اس فیلیا خبریہ ہے یہ جملہ. اس کا روٹ پر ففرا میں فرارا ہوتا ہے سر اس کا. جی فرارا فارارا. فرارا یہ نہیں بولتے ایسا، ایسا نہیں بولتے. صدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر فارارا. فرارا نہیں. کوئی نہیں بولتے ایسا. فارارا کبھی بھی نہیں. اتنی گرامر کر کے آگے یہ ورڈ کی کون سی قسم ہے، اس کو کس طرح لکھیں گے. لیکن بعض وقت اس کو کیسے لکھیں؟ دو رے آگے تو کیسے لکھیں گے آپ؟ دو رہے تو فرا ہوں گا اس کا. فرا ہوتا ہے. ایسے رب کو کیا بولیں گے؟ ایسے فعل کو فرا کیا بولیں گے جس میں تو عین مضاف کبھی بولیں گے. مضاف فعل مضاف فرا کبھی بھی کوئی فعل نہیں. نہیں ہوتا. لیکن یہ فرا فرر تو، یہ تو کے ساتھ وسط میں آیا تو وہ اس کو چونکہ لام کلمے پہ جزم آنا تھا اس لیے وہ الگ ہو گیا. ورنہ فرا فرو یہ پوری گردان ہوگی. فرر ہو گیا. لام کلمے پہ ماضی میں جزم آنا تھا، تو آیا. تو یہ کون ہے تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اور وہ کون ہو گیا؟ اسے کیا کہیں گے؟ چلو آگے چلو. منکم یہ جار مجرور متعلق فرا کا ہے اور اس میں مضاف مضاف الیہ ہے. یہ نہیں مضاف کیا کہہ دیا جا منکم تو جار بس. مجرور متعلق فرا. جی لما میں بھاگا تم سے. پاپ سببیہ ہے. فررتو یہ فعل فاعل ہے اور منکم اس کا مفعول ہے. مفعول بھی. لما خفتم کیا بول رہے کیا بول رہے ممتاز؟ کچھ تیاری بھی جی سر. کے آتے ہیں. مفعول کہاں سے نہیں آ گیا؟ پھر میں مفعول تیاری کہاں کر سے آ کے گیا؟ پھر منکم کو ایک آپ یہ نام دے دیے، جار مجرور متعلق ہو گیا. پھر اب اس کے بعد متعلق مفعول کا کیا سوال ہے؟ نہیں جار مجرور متعلق ختم. فرا. فرا کتنا ہو گیا؟ ہاں. پھر آپ اس کو مفعول بھی کہہ دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی لما اس خفتکم کو ایک بار پھر کریے. فررت منکم. یہ فعل فا سببیہ ہے. فررتو میں بھاگا یہ فعل فاعل ہے. منکم جار مجرور متعلق ہے فرا. بس ختم ہو گئی بات. پھر اس میں مفعول ہے. اب وہ نہیں اچھا بولتے لما خفتکم یہاں تک لیں گے. پھر لما یہ اس میں کنٹریکشن ہے. خفتکم یہ میں ڈرا تم سے ڈرا. خفا بولیں گے اس کا روٹ ورب فعل فاعل مفعول ہے. اس میں خفتکم میں تم سے ڈرا. میں نے ڈرا تم سے. 50 بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتے جا رہے. ایسا نہیں ہوتا. خف تو کیا ہے بولو. دف کیا کر رہے ہو؟ خفتکم خفتو کو آپ علیحدہ کر لیں. پہلے خفتو کو دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس کیا کیا ہے. آپ نے اس میں خفتو کہا میں فعل اور فاعل. جی تو کم تو جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے وہ یہ. فاعل کے لیے ہے. جی اور کم کیا ہاں ہے؟
कुम ये है मफूल जी भी कुम तुम से, ये फिरौन की तरफ है ये जी कुम फिरौन फिरौन को के कुम दरबारियों से कुम बोलेंगे। नहीं। हाँ ये कुम ये उन लोगों की तरफ है जो खप्तियों की तरफ है, ये ये कौम की तरफ है, तुम्हारी कौम कौम से, की तरफ तुम्हारे दरबारियों से मैं डर गया। डर अगर खाली डर फिरौन गया के लिए होता तो क्या आता था? का आता था। ये कुम है इस दरबारियों की। हम्म, फवहबा ली, फिर यहाँ तक लेंगे हम। हम्म, फिर इसमें फा सबबिया है, वहाबा इसका रूट वर्ब है। तो क्या है? वहाबा तू मुझे, फहबा वो अता किया, जी वहाबा अता करना, वहाबा फेल फाइल है इसमें, ली फिर इसमें ये मूसा सलाम की तरफ है मुझको, ये फिर इसका मफूल होगा है जी। यहाँ पे ली क्या है, ली इसमें क्या है? वहाबा तो बोलो क्या है वो, इसमें क्या क्या है? वहाबा, वहाबा में फेल और फाइल है। क्या और है? इसमें फाइल फाइल क्या कौन है? है? फाइल क्या है? फे- फाइल कौन है? वह हुआ है इसमें नहीं, जी और वो कौन है? हुआ फिर वो आगे आ रहा है खत्ती ये, आगे। ली मेरे वहाबा वो अता किया मुझे, अल्लाह की तरफ है ये। हम्म, जी जी सही। ली क्या है? ली मेरे लिए, तो फिर इसको देखो बोलेंगे हम मफूल बोलेंगे। नहीं, ये ली के साथ आ रहा है ना, या के साथ, तो ये क्या है? जार मजरूर मुतालिक वहाबा। जी अभी मालिक कह सकते हैं। जी हाँ रब्बी हुक्मन, फिर यहाँ तक लेंगे रब्बी हुक्मन। को फिर लिया ये क्या? रब मन में काहे को मिला रहे हैं? खाली जी रब्बी सर, क्या है बोलिए। रब्बी मुजाफ इलैह है। है बल्कि और पंगा काहे को उसके? जी हाँ, तो अब रब्बी जो है रब्बा, आपने मुदाफ अलैह है, लेकिन इसका यहाँ पे हाँ क्या? मेरा रब मूसा अलैहि सलाम की तरफ है। मेरा रब हुक्मन, हुक्म दिया, मेरे रब ने हुक्म दिया। रब्बी फेल फाइल हुआ ये रब्बी, हुक्मन जी फिर इसका ये मफूल है ये। फाइल हो गया, कहाँ है फेल, कहाँ है फेल, फाइल कहाँ है? रब्बा रब्बी हुक्मन, तो फिर ये बनेगा मेरा अब रब। तुम क्या कर रहे हो? आप थोड़ा अब सा अल्फाज मिला रही हैं ना, तो अगर आप इसको अलग-अलग कर लें, रब्बी को हम देखेंगे कि इसका मुकाम क्या है। तो आपने पीछे जो कहा था कि वो हुआ था, वो यहाँ पे है कि मेरे रब ने, और हुक्मन जो है फिर इसका अलहदा मुकाम हो जाएगा। अगर आप उसे देखें कि क्या दिया, तो फिर आप इसका मुकाम पता चलेगा कि ये क्या है इसका मुकाम। आप बोल दीजिए, उनको नहीं समझ में आ रहा, बोल दीजिए जल्दी से। रब्बी क्या है? वो रब्बी होगा मुजाफ इलैह बताई ना सर मैं ये फाइल हो जाएगा ना, एक चीज फाइल है ये, हाँ फाइल है हुक्मन, ये इसका इसका मफूल हो जाएगा। मफूल हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? कौन मशहूर हो जाएगा? मफूल, वहाबा मफूल का वाह, मफूल हो हाँ वहाबा का मफूल हो जाएगा ये हुक्मन। वजाल फिर यहाँ से हम लेंगे वजालनी मिनल मुरसलीन, वा फिर अतफ है, जाएगा। फिर जी जालनी, हाँ इसमें फेल और फाइल है। जालनी जालनी वो जाला, बस इसका यहाँ तक रूप तुम है करके बताओ। ये कुल जा- लम्मा खिफ्तुम फहब ली रब्बी हुक्मन तक जल्दी करो इसको। वहबाली जालनी मिनल, सदाक यहाँ से कौला, लेंगे हम सर। सदाक। वहाबा जी वहबाली इसको जालनी समझ मिनल में भी नहीं मुरसलीन, आता, ऐसा बोला। मुमताज के बोले तो बोलते रहते बेचारे। मुमताज, अच्छा पॉइंट आप लिखिएगा, थोड़ा सा मैं दोबारा से अच्छा इसको करने की कोशिश करती हूँ, फिर आप बता दीजिएगा।
لما سے جو اس میں بتایا تھا یہ کنٹریکشن تھا اور اس میں ظرف زماں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہوا. خف تم سے اسے ہم دیکھیں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول ہے. خف تو میں جو ہے تو جو ہے یہ فاعل کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میں ڈرا. خفیہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور ڈرا کو جو ہے وہ قوم کی طرف ورڈ نہیں ہے سر. سر یہ خفیہ نہیں خوفا 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 جو ہے بیس لیٹرز ہیں، خافا جو ہے روٹ ورڈ ہے ماضی میں. جب مضارع میں آئے گا یخوف، خافا یخوف، یہ ماضی میں خفتو. جی ٹھیک. چلیے جو ہے پھر اور تم کی ضمیر جو جاری ہے ان لوگوں کی طرف، یعنی کہ جو وہاں کے طاقتور ان کی طرف جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے درباری. فاؤ جو ہے پھر حرف عطف ہو جائے گا. وہابا جو ہے اس میں ہے فعل اور فاعل، یعنی کہ وہ وہابا وہ عطا کیا یا وہ دیا. اس میں فعل جو ہے عطا کیا اور فاعل جو ہے وہ ہو گیا ہوا. لی جو ہے جار مجرور متعلق وہابا. پھر ہے ربی کو ہم پہلے کریں گے مضاف، رب اور یا ملا کے میرے رب نے مضاف مضاف علیہ کے مل گا اس کا فاعل. وہ عطا کیا میرے رب نے عطا کیا تو یہ ہے اس کا فاعل. حکمن جو ہے وہ کیا عطا کیا ہے تو وہ ہے جو کیا کہیں گے اسے اللہ تعالیٰ کو حکمت یا جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوئی. حکمن کا مقام بتاؤ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے وہابا کا. اب یہ جی حکمن ہوتا کیا ہے؟ حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا حکم کس معنی میں ہے یہاں پر؟ حکومت نبوت جو حکومت ہم نہیں، اسے کہیں حکمت. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک حکمت ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتا ہے. یہ انبیاء کو حکمت دی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو کتاب اور حکمت کے ساتھ بھیجا. خالی کتاب نہیں بلکہ اس کو پہنچانے کے لیے حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے اور حکمت بھی دی جاتی ہے اور رشد بھی دیا جاتا ہے. تو یہ حکمن یہ نبوت کے معنی میں، حکمت کے معنی میں ہے کہ پھر اس کے بعد جو راستہ بتایا گیا. حکمن کے معنی حکومت کے نہیں ہے. حکومت نہیں دی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، بلکہ نبوت دی تھے. اور پھر یہ کب واقع ہوا؟ ہے پہلے تو وہاں سے بھاگے، پھر یہ کتنا ٹکڑا کب واقع ہوا؟ وَحَبْلِ رَبِّ حکمن کب ہوا؟ ہے سورہ طٰہٰ میں پڑھ کے آئے جب وہ مدین سے نکلے ٹور جب پہ بعد میں ان جب کے وادی میں گئے تو وہاں پر نبوت ملی، وہیں پر حکم ملا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. یہاں پر بھی سٹوری وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ فرعون کے پاس جاؤ. تب اس کے بعد حکمت آ گئی، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے نبوت ملی. حکم جو ہے یہ حکم نہیں ملا بلکہ نبوت ملی، یا حکمت اللہ نے دی، نبوت دی. جی آخری ٹکڑا کریے پھر انہوں جلدی. اور اب دیکھتے رہیے جلدی جلدی ان کو کرنا ہے. جعلنی. اچھا جی 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 وجعلنی من المرسلین. پھر اس کا عطف ہے جعلا، یہ فعلیہ جملہ ہے، فعلیہ خبریہ. جعلا وہ بنایا، اس میں ہوا فعل فاعل ہے، ہوا اس میں جعلا میں ہوا ہے. نی پھر اس کو ہم بولیں گے جعلنی، اس کا وہ بنایا مجھے، مفعول جعلنی. جی جعلا میں مفعول بھی ہوگا فعل اور فاعل اور نہیں ہوگا مفعول. فاعل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. نی یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. جی من المرسلین یہ پھر جار مجرور متعلق جعلا ہے. من مرسلین پھر یہ ہوگا
मुरसलीन व रसूलों में से, तो इसमें फाइल है ये। आपने बता दिया ना ये मिनल मुरसलीन जार हाँ, मजरूर मुतल्लिक है। जार मुतल्लिक जाला। जी That's good. इस आयत को क्या समझे पूरा साहब, एक बार पूरा वो करिए ब्रीफ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या है इसके अंदर? ये मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से उसके दरबार में आए फिरौन के, तो उसमें मुकालमा हुआ, तो अल्लाह उनसे फिरौन से और दरबारियों में उन्होंने बयान कर रहे हैं कि मैं फरर वहां तो से से फरार हुआ। वो सारी खस्सा नहीं सुन रहा हूँ, सिर्फ फरर तू मिनकुम लम्मा खिफ्तुम, यहाँ से मैं पूरा खस्सा। हम्म, हाँ, फरर तू मैं भागा मिनकुम तुम में से, तुम लोगों में तुमसे, से, ऐसे कहो, तुमसे हम्म, मा खिफ्तुकुम, जबकि मैं डरा तुमसे, फहबाली, और मैं बस वहबाली, और मैं मुझे अता किया, ली मुझे, रब्बी मेरे रब ने, हुक्मन हिकमत नबुवत, व जालनी और मुझे बनाया, मिनल जालनी, जालनी नहीं, जाल, जाल जाल, जाल जालनी बोला तो उसके माने क्या निकलते? जालनी के माने क्या है? ये जालनी है, ये जाल नहीं बोले तो फिर जाला 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 मैं नहीं होता बना, वैसा। आया मैंने। व जालनी, और या उसने बनाया खाने मुझको, के बाद क्या पढ़ते हो? दुआ, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, किसी गैबे जाला के बाद, खाने के बाद की दुआ याद है? याद है, जरा जल्दी नहीं आ रहा ना। हाँ, जालना मिनल मुस्लिमीन है वो। जाल, जालना, जालना, जालना नहीं, मिनल मुस्लिम जालना बोले तो हमने बनाया, जालना, जाला वो बनाया हमको मुसलमानों में से, मिनल मुस्लिमीन या मिनल मुरसलीन। तो बहरहाल उस वक्त ये नबूवत के बाद अब मैं आया हूँ, तो अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मुझे रसूल बनाया है। उस वक्त वो मेरे से गलती से हो गया था, या फिर मैं उसको कत्ल करना नहीं चाहता था। वो सारा उसका जवाब जो उसने पूछा था, क्या पूछा था, किसके जवाब में है ये, तो तूने ये किया और तू जो है नाशुक्रों में था, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने दो वजह बताई, वो फालतू इज़ावाना मिन ज़ालिन, और फिर उसके बाद ये कि जब मैं मेरे पास या गलती से या फिर मेरे पास हिदायत नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे डर गया, और जब मैं भाग गया तुम्हारे से, जब मैं डर गया, और फिर उसके बाद वो 10 साल मदियन में रहे, वो सारा होके फिर जब नबूवत मिली तो दोबारा यहाँ पर आए, तो मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। के लेकिन ये 22वीं 21 आयत तक की ये ग्रुप था, 21वीं आयत हो गई। दैट्स गुड। तो अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ जाएंगे। कोई और बता? कहेंगे कि क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार यहाँ पे फिरौन के सामने अपनी नबूवत का ऐलान किया? नबूवत का ऐलान इससे पहले भी आया है, अन अरसला माना बनी इसराइल, मैं भेजा गया हूँ, वक़ूला अना इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। नबूवत का ऐलान तो यहाँ 16 में भी हो गया था। क्या 17 हो गया था ना? 17 में भी हुआ, 16 में अन अरसिल माना बनी इसराइल। जी 16 में भी, 16 ये हैं। वह किया फिरौन फ़क़ूला, उससे कहो ये नबूवत का ऐलान है, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, आया हूँ। तो यहाँ पे तो ताला फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि तुम दोनों जाओ और बताना कि तुम रसूल
بس وہی رسالت کا اعلان کرنا ہے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں. اور مشن کیا ہے؟ کس مشن پہ آیا ہوں؟ کہ میں ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اس کے ساتھ وہاں سے نکال کے لے کے جانا ہے. کے ساتھ کہاں ہے؟ نکال کے لے کے جانا کہاں ہے؟ سلمان آ کے میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل ہمارے کو. ساتھ. ماہانہ کس کے لیے آیا؟ میرے ہمارے ساتھ. ساتھ دونوں ہم، جی ہمارے دونوں. ساتھ. تھوڑا سا پریزنس آف مائنڈ. چلیے اس کے بعد جو پڑھے ہیں حضرات اس میں کیا گروپ بنتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے کچھ کون سی حد سے کون سی حد تک ہم ایک گروپ بنائیں گے؟ سر 37 تک بھی بنا سکتے ہیں، اور پورا اگر ہم لے لیں کہ جو کچھ ہوا پھر جادوگروں کے ساتھ، پھر وہ ابھی وہ پورا جادوگر سے پہلے ایک اور مکالمہ ہے کہ وہ جو چل رہا ہے، اس واسطے میں اس کو ایک الگ گروپ میں ڈال دیا. اور وہ مکالمہ وہ 37 تک ہے. 29 تک ہم یہ چھوٹی کر کے اس کو. ٹھیک ہے سر. چلیے وہ یہاں پر ہے. چلیے یہ 22 to 29 کتنے ہوتے؟ 8 آئے تھے. 22. یہ 8 آیتوں کا ایک گروپ بنایا میں. یہاں پر وہی مکالمہ چل رہا ہے، لیکن تو یہ بالکل ایک دوسرے سے فرعون اور اس کا. تو یہ ہے تھوڑی مشکل ہے. شازیہ تم کرو اس کو. بسم اللہ الرحمن ان سے الرحیم. کرو. اور ممتاز کی بھی سمجھ میں آنا ہے، اس کے کون ہے وہ نجیبہ کے بھی سمجھ میں آنا، میرے بھی سمجھ میں آنا. ایسے اگو نہیں. وہ تل کا نعمتن یہاں تک لے لیں گے. باؤ جو ہے وہ ابھی یہ حرف عطفی ہے، کیونکہ یہ ابھی سر ہم نے نیا گروپ بنایا تو ہم اس کو سر ہے تو عطف، کیونکہ ابھی ان کا ہی یہ مکالمہ چل رہا ہے نا سر. وہ بنایا تو کیا ہوتا، لیکن وہ کنٹینویشن ہے، عطفی ہے. بالکل، تو عطف لیں گے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات چل رہی ہے. تل کا نعمتن یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. تل کا جو ہے وہ ہو گیا مبتدا اور نعمتن اس کی خبر ہے. اور پھر ہے تمنہا علیہ، یہ جو ہے یہ نعمت کی وضاحت ہے، یعنی اس کی نعت ہے کہ جو احسان کیا، جو جتا رہا ہے، جسے جتا رہا ہے علیہ مجھ پر، تو جتا رہا ہے جسے مجھ پر. یہ ایک فعلیہ خبریہ، یہ ایک فعلیہ جملہ ہے. پھر انشائیہ ہوا کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں ہے اسٹیٹ، یہ بس ایک بات ہے کہ تمنہا علیہ. تو تمنہا میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول ہے. منا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ایک مضاف ہے، اور تا جو ہے وہ فاعل ہے جس کی ضمیر جا رہی ہے. کل بھی یہ ورڈ آیا تھا ہمارے پاس سورہ نساء میں بھی، منا آیا تھا نقل. سر مجھے یاد نہیں ہے اگر آیا تھا. بالکل آیا تھا. کس کا سر یاد میں نے کیا تھا جی. کیا تھا وہ؟ اس کے معنی کیا ہے؟ منا کے مطلب چاہت. سر منا کا مطلب احسان ہوتا ہے ویسے. احسان کے بھی ہے معنی، تو جی سر. صدقے بھی. تڑکا پڑتے وقت لیڈیز بولیں گے کہ کاش ہم بھی مرد رہتے تو 2 حصے ملتے. یہ آیا تھا کاہش کرے. پورا نہیں کرتے. بہرحال حسد کرنا، خواہش کرنا لیڈیز بولیں گے. اور کئی باتیں بلاتا میں خالی لیڈیز کے لیے، بلکہ کوئی ہم سے زیادہ مالدار ہے تو کاش میں بھی اتنا مالدار ہوتا، اتنا خوبصورت ہوتا. بہت سی باتیں دوسرے کی تخلیقی خوبی کو دیکھ کے اس کی خواہش نہیں کرنا ہے. وہ تھا اس میں ہے تمنا. اب یہاں پر احسان جتانے کے معنی ایک لفظ ہوتا ہے جو کئی معنوں میں ہر زبان میں ہوتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے. یہاں حسد کرنے کے معنی نہیں ہے بلکہ احسان جتانا. تو اب اس کی پوری اس کا پوسٹ مارٹم کرو. شازیہ تمنہا میں کیا کیا ہے؟ ہا کے در جا رہا ہے،
तमन्नु क्या है? जी ठीक सर, या तमन्नुहा में जो है वो ये एक फेल है जिसका फेल और फाइल और मफूल है इसमें। इसका फेल जो है वो मन्ना है और ता जो है वो फाइल है जो कि जा रहा है फिर ऑन की तरफ, वेरी गुड। और हा की जमीर जा रही है उसकी तरफ जो एहसान जता रहा है, उस एहसान की तरफ हा की जमीर जा रही है। क्या है जो वो बता एहसान? रहा किस है एहसान? कि जो पाला, उसने कहा था कि मैंने तुम्हें पाला और धैर्य, तुम्हें मैंने बड़ा किया, और धैर्य। तुम। वो कौन सी आयत में था वो? सर वो मैंने ही की थी, अभी मैं बताती हूँ। आयत नंबर 18 एक मिनट 18 में आया था, और जी। उसमें जो है वो उसने एहसान जताया था कि तू हमारे पास पूरा जवान होने तक पला बड़ा हुआ, और फिर जो तू किया फालतू का 19 में आया था, तो वो नेमत की तरफ इशारा है। और तू जो नेमत, जो अपना एहसान जता रहा है, अलैया, मुझ पर, अलैया में जार मजरूर मुताल्लिक़ है तमन्नुहा, वेरी गुड। जो एहसान जता रहा है वो मुझ पर, तो मुझ पर। अन अबत्ता बनी इसराइल, ये जो है अब अन जो है ये मस्दरिया है क्योंकि अबत्ता हो रहा है आगे, तो अन मस्दरिया और अबत्ता जो है वो फेले मस्दर है। क्या माने? और के मतलब क्या है इसका? पहले एनालिसिस। अबत्ता यानी कि बंदे बनाया हुआ है, जैसे कि यानी यहाँ पर तो मतलब वो इस सेंस में कह रहे हैं ना कि पाला, अगर तूने मुझको तो सबको ही तूने पाला हुआ है, यानी सभी को तूने अपने अंडर में किया हुआ है, या सर इसका सही वर्ड नहीं आता मुझे, लेकिन मतलब यही है कि जिस तरह तूने मुझे पाला ऐसे तो तूने पूरी बनी इसराइल को अपने अंडर में रखा हुआ है। रब, जैसे वो कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, पालने वाला हूँ, तो अबत्ता का सही मतलब गुलाम बना रखा है। ठीक है सर, ठीक, गुलाम। गुलाम बना रखा है। तो अबत्ता में जो है फेल और फाइल है, अबदा इसका रूट वर्ड है, इसमें इजाफत है बाकी, और ता जो फाइल है वो फिर से फिर ऑन की तरफ जा रहा है। बनी इसराइल मजाफ मजाफ इलैह होके इसका मफूल बिही बन रहा है। चलिए, अब देखिए, ये आयत थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुफस्सरीन में बड़े इख्तलाफात हैं इसकी तफसीर बयान करने में। एक बेरब्त सी बात मालूम हो रही है। एक तरफ तो ये कि तिल का नेमतुन तमन्नुहा अलैया, वो एक नेमत जो तू मुझ पे एहसान उसका जता रहा है ना। अब उसके बाद एक टुकड़ा आ गया कि वो अबत्ता बनी इसराइला, और तू तो बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के आने से 400 साल पहले से बनी इसराइल जो है इतने अरसे तक फिरानियों के गुलाम रहे। लेकिन यहाँ पर जो मायने निकलेंगे इसकी बहुत तफसीर होगी, जो बिल्कुल छोटी सी आयत में वो समा रही है, या उसको हमको मिलाना है। वो पूरा किस्सा हम कुरान को दूसरी जगह जो पढ़ते हैं उससे, तो इसकी नौबत क्यों आई? तू जो मुझे पाला उसकी नौबत क्यों आई कि तू उनको गुलाम बना के रखा था, उनके बच्चों को कत्ल कर रहा था। उस वजह से उनकी वालिदा ने एक टोकरी में रख के उनको अल्लाह के हुक्म से दरिया में बहा दिया, और वह बहता हुआ उनके उसके दरवाजे तक, उसके दरिया के उसके घर तक पहुंचा, और फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उसको ले लिया, और फिर वो पढ़ा। तो अब ये पूरी एक कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। तो कमाल नहीं करा तू, वो तो अल्लाह की मर्जी थी कि तुझसे तेरे जुल्म से मुझे बचाना था, और ये जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। तू पाला तो कोई एहसान नहीं करा, बल्कि तेरे जुल्म की वजह से मेरी वालदा ने मुझे बुट्टी में डाल के बहाया,
اور اللہ کو منظور تھا کہ وہ تیرے گھر کے سامنے آئے، تیری بیوی کو ملے اور وہ مجھے لے لے اور اپنا بیٹا بنا لے، پالے۔ تو یہ پوری ایک کہانی تفسیر میں آتی ہے کہ تو جو حرکت کیا تھا، ان کو جو تکلیفیں دے رہا تھا، ان کی اولادوں کو، نرینہ اولادوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس سال کے لڑکوں کو بھی قتل کر رہا تھا، تو مجھے بھی تو قتل کرنے والا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک بڑا مضمون اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایسا بالکل سطحی معنی نہیں نکلتے آیت کے کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ ایک پورا مضمون ہے کہ اس پہ موسیٰ علیہ السلام پہ احسان کرنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیا کہ جسے تو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو تیرے ہی گھر میں اللہ نے پرورش دی اور تو مجبور ہو گیا مجھے پالنے پہ، ہے نا۔ وہ ایک شعر بھی سنایا تھا کبھی، یاد رکھنے کے لیے، کسی کو تو یاد نہیں ہوگا وہ، تیری فرعونیت کے آدمی کے لیے تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے۔ ہاں، یہ پورا اس پہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا، پھر ان کی بہن نے آیا، پھر ان کو ان کی ماں کی طرف لوٹایا۔ ان کی شیر خارگی کا زمانہ تھا، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ۔ تو وہ پورا قصہ ہے اس چھوٹی سی آیت میں، پورا قصہ چھپا ہوا ہے، اور مفسرین کئی طریقوں سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ مجھ پہ تو احسان کرا، لیکن بنی اسرائیل پہ کیا کیا تو؟ میں بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، ان کو تو غلام بنا کے رکھا، اور مجھے تو نے پالا، تو کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن صحیح تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک بہت ہی بلیغانہ جواب اس کو دے رہے ہیں، یہ سب جو ہوا تیری وجہ سے ہوا، تو ظلم نہیں کرتا تو کیا میرے ماں باپ مجھے نہیں پال سکتے تھے؟ میں وہیں پلتا بڑا ہوتا تھا، لیکن تیرا جو ظلم تھا اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جو تو غلام بھی بنا کے رکھا تھا، اور پھر ان پہ سختیاں بھی کر رہا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے تھے سب کو تو نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری نہیں آئی، اللہ نے ان کی والدہ کو وحی کی تھی کہ ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دو، اور پھر انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تو پورا اسی کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر پورے قرآن کا، موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے کا ہم کو ایک رف آئیڈیا ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کے قرآن سمجھ میں آتی۔ حالانکہ تو نعمت جتا رہا ہے اور تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا، اس میں کوئی سینس بھی نہیں بنتا۔ مجھ پہ تو نعمت تو جو احسان جتا رہا ہے، لیکن تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ اس کے اندر وہ بلاغت ہے کلام کی، پوری کہانی یہاں پر آ جاتی ہے کہ جو ہوا، تو جو مجھے پالا وہ اللہ کو منظور تھا، اور اگر تو وہ ظلم نہیں کرتا تو ماں باپ تھوڑے ہی ایسے دریا میں ڈال کے بہا دیتے تھے، وہ پالتے تھے، میں ان کے پاس پلتا تھا۔ سمجھ میں ایک یہ گروپ میں سب سے مشکل آیت یہی ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ گرامیٹیکلی آسان ہے، بہت کر لیا آپ نے، لیکن مطلب اور معنوں کے لحاظ سے ایک پوری کہانی اس کے اندر موجود ہے، پورا قصہ موجود ہے کہ کس طرح اس کے گھر میں پہنچے، کس طرح اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں ان کی محبت ڈالی، اور انہوں نے فرعون سے خواہش کی کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے اور ہمارے کام آئیں گے، اور پھر وہ مان بھی لیا ان کی بات اور ان کو پلنے دیا۔ Is it clear؟ کچھ سمجھ میں آئے یہاں پر؟ جی سر،
کہ صرف یہ بات نہیں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں لیں گے کہ تم نے مجھے جیسے پالا ایسے ہی بنی اسرائیل کو بھی پالتے ہو یا غلام بنائے ہوئے، بلکہ ایسا نہیں، یہ کہ اسرائیل اللہ کو نے کیا پال رہا تھا؟ بنی تمہارے اسرائیل، ظلم کی وجہ سے ہوا جو بھی ہوا، تم نے جو ہاں بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھایا ہوا تھا اتنے سالوں سے، اس بس وجہ اس سے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ سے ہوا، یہ تو وہ احسان بنایا۔ جتا رہا ہے، یہ تیرا احسان نہیں ہے۔ پھر وہ پوری کہانی ہے نا کہ ان کے حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈالی، ان کا نور نبی تھے ہونے والے، اور پھر ان کو ان کی معصومیت کو دیکھ کے اللہ نے ان کے اندر محبت ڈالی، اور پھر انہوں نے ان کو پالنے کا ارادہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام، اس کو فرعون سے پھر خواہش بھی کی کہ ہم ان کو پالیں گے، اور فرعون مان بھی لیا۔ وہ سارا قصہ اس کے اندر آ گیا۔ یہ دو ٹکڑے ہیں، خالی گرامر سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ اس کے اندر وہ ساری تفصیل چھپی ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اس کے فرعون کے گھر میں کس طرح پلے اور بڑے ہوئے۔ یہ صرف اللہ کا ایک کرم تھا، یا اللہ کو یہ منظور تھا اس لیے ہوا تھا۔ Is there any doubt in it؟ اس کی گرامر سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ جی سر۔ اور کوئی is it clear؟ ایک آدھ دو اور کوئی مجھے بتائیں۔ سر الحمدللہ جی سر۔ چلیے، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے مضمون کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے تو بہت آسان ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا، تو وہ نعمت تیری وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ تیرے ظلم کی وجہ سے اللہ نے مجھے تیرے گھر میں بھیجا، اور تو جو ہے اللہ نے جو تیری بیوی کے دل میں محبت ڈالی، اس کی وجہ سے میں تیرے گھر میں پلا بڑا ہوا۔ ایک کرا جواب تھا۔ Is it okay? Shall we move forward؟ جی سر۔ اوکے، اس کے بعد کون ہے یہاں پر جو پڑھے گا اور کوئی سنے گا؟ سید حد تزین پڑھ سکتے، بہت چھوٹی سی حد ہے، وعلیکم اور ورحمۃ سننے اللہ۔ والے جو ہیں وہ ساجدہ دانش سنیں گے۔ جی سر۔ چلو جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ یہ ہے کہا، یہ فعلیہ جملہ ہے۔ چل جلدی جلدی۔ فرعون بولا، فرعون کیا ہے؟ فاعل ہے، اور وما باہر، اور ماں جو ہے سو چھوڑ دیے نہیں برابر ہے سر یہی ہے۔ اچھا، ان بتا بنی اسرائیل۔ اچھا، یہ آیا کہاں سے؟ یہ اس سے یہ آیا کہاں سے رب العالمین؟ سر یہ اوپر کی آیت میں ہے کہ انا رسول من الرب العالمین، وہ والی جو آیت تھی سر اس کے ریفرنس میں ہے یہ۔ ہاں، اس میں آیا تھا کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں۔ انا رسول رب العالمین۔ فقولا، جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ وہاں جاؤ، تو وہاں پہ انہوں نے پھر کہا کہ انا رسول رب العالمین۔ ویری گڈ۔ وہ جب کہا تھا نا تو وہ کون سی آیت ہے؟ وہ 16۔ یہ آیتوں کو جوڑنا بھی پڑے گا، تو پہلے کہہ دیے تھے، اب اس کو ذہن میں ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تو اب اس پہ سوال کر رہا ہے۔ تو یہ تمام آیتیں 16 جا کے کس سے ملے گی؟ یہ 22 سے ملی، 22 ہے، 23 ہے، کیا 23 سے ملے گی۔ تو پچھلی بات جو انہوں نے کہی تھی انا رسول من رب العالمین، تو اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے۔ قال فرعون
بہت اچھا क्वेश्चन कर रहा है फिर फिरौन के कौन है ये रब्बुल आलमीन बोल के। ये क्या है वो करा मगर इसके ग्रामर करो। हाँ, वाह जो है सो हर्फ अत्फ है हम्म, और माँ क्वेश्चन वर्ड है हम्म, और रब्बुल आलमीन जो है सो मुजाफ मुजाफ इलैह है। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर इतने टुकड़े को क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक? काला ये खबर रहेंगी। काला अगर है तो उसके बाद के जो कुछ हरूफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो वर्ड्स होते हैं जो कोई कुछ कौला हाँ मीम काय को खा गए भाषे का दिख रहा है क्या मीम? हाँ मकौला बोले उन्हें, मखौला बोली मैं। मकौला बोले। हाँ सही बोले, चलिए वेरी गुड। छोटी सी और आते लेकिन अच्छा की है कि ये किसका मकौला है, किसका कौल है? ये फिर फिरौन का मखौला है। कौल है। और उसका आपको कैसा मालूम है फिरौन का मकौला है? क्योंकि खाला फिरौनु लिखा हुआ है बोल के। वेरी गुड। चलिए वहाँ रब्बुल आलमीन रसूला के उन्होंने जो कहा था उसके ऊपर उसने पूछा ये रब्बुल आलमीन कौन होता है, इसलिए कि ये पूछने की क्या जरूरत थी? रब्बुल आलमीन ये पूछने की क्या जरूरत थी उसको? उसको अपने आप को क्योंकि क्या उसको समझ, मालूम नहीं था अल्लाह ताला कौन है बोल के। नहीं अपने आप को वो रब खुद रब समझता था। तो वो अगर खुद रब है और अना रब्बुकुम अल-आला भी कहता था लोगों को, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, तो अब उसके ये नहीं मालूम था कि उसके अलावा भी कोई रब है। उमा रब्बुल आलमीन। और ऐसे ही कोई और डायलॉग थे जो आप कहीं और पढ़ के आए हैं? कहाँ पढ़े? ऐसे ही डायलॉग कोई और नबी के साथ भी पेश आए थे? सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे? जो किस नमरूद नमरूद था ना सर, उसने नमरूद के उसके पास राज्य में उसने भी, बैठा था, उन्हें भी वो यही सवाल किया था कि वो, बभूत रह गया था। जी सर। और फिर उसको अल्लाह कौन है, तो फिर उन्होंने कुछ खसूसियत बताई थी कि वो जिलाता भी है, मारता भी है। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी करता हूँ, मैं इसीलिए रब हूँ। और किसी कैदी को जिसको फांसी की सजा हुई थी उसको आजाद कर दिया, जिसको सिर्फ जेल की सजा थी उसको बुला के कत्ल कर दिया, तो कहा कि मैं जो कर सकता। फिर उन्होंने एक दूसरे निशानी बताई थी, वो क्या थी कि वो मैं चांद तरफ सूरज मशरिक है, आसमान, जो कुछ आसमानों में, जो सूरज कौन निकालता है? हाँ मशरिक से मशरिक से निकलता है। निकाल, मेरा रब मशरिक से निकालता है, हम्म, तुम मगरिब से उसी निकालते हो। तरह से वो भी एक खुदाई का दावा करने वाला था, फिरौन भी एक खुदाई का दावा करने वाला था। तो उसने भी ये पूछा कि रब्बुल आलमीन कौन है। चलिए पहला जवाब बहुत अच्छा किया उसने। अब जरा अरे फॉर्म पे डेट इज गुड। साजिदा दानिश से करो जल्दी से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, यहाँ तक अब हम लेंगे। अब ये जो काला है ये फेल और फाइल है। इसका जो फाइल है वो हुआ है और जो रेफर कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, कि वो अब उसका जवाब दे रहे हैं जब फिरौन ने पूछा वमा रब्बुल आलमीन। तो अब रब्बुस समावाती यहाँ से जो है वो मुकौला शुरू हो जाएगा, और रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा। अब यहाँ पर जो है सर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हुवल्लज़ी जो है वो एक किस्म का महज़ूफ है, और वो बता रहे हैं कि रब्बुल आलमीन कौन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हम कह सकते हैं कि हुवल्लज़ी या हुआ जो है वो यहाँ पर महज़ूफ है। यही कहना पड़ेगा। कभी आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि बंदा से दिल खुश हो जाता है, जी और सर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस वक्त किस फिक्र में रहते हैं पता नहीं। इसमें मुब्तदा क्या है? महजूफ है जी सर। ना। ये जो मकौला है इसमें मुब्तदा महजूफ है। उसने पूछा रब्बुल आलमीन कौन है, तो यहाँ से खबर शुरू हो रही है, मुब्तदा कहीं भी नहीं है। इसीलिए आपने क्या कहा, हुआ रब्बुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन ही इसका मुब्तदा बनेगा।
ہوا ہے وہ ایمٹی ہو کے رب العالمین. اس نے پوچھا تھا ما رب العالمین، تو اس کا مبتدا رب العالمین ہے، ہوا ہی ہے، اور ہوا از ریفرنگ ٹو رب العالمین. اور رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. That's a very very good answer, very good answer. مقولے کا یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، اور اس کا اسم محبوس ہے یا پچھلی آیت میں آ گیا ہے جب اس نے پوچھا کہ رب العالمین کون ہے، تو پھر انہوں نے ہوا یا رب العالمین وہ ہے جو رب السماوات والارض وما بینہما. That's a good job. چلیے اس کے بعد یہ کیا ہے پورا رب یہاں سے یہاں سے سر خبر شروع ہو جائے گی اس ہوا کی، یا ہوا رب العالمین، اس کی جو مزید آ گئی ہے وضاحت کہ ہوا وہ رب السماواتی. جب ہم خبر کو کھولیں گے تو رب السماواتی والارض وما بینہما، اب یہ خبر جو ہے اٹ سیلف والارض وما بینہما، یہ ایک اسمیہ جملہ بنے گا جس میں کہ رب السماواتی مضاف الیہ بن کے اس کا مبتدا ہی بن رہا ہے خبر کا. رب السما، یا سر ہم اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا اس میں بھی محذوف ہے اور آگے پھر اس کی رب السماواتی والارض وما بینہما. صرف اس کو آپ خبر بولیں گے. رب العالمین کون ہے؟ رب السماواتی، جی سر، رب السماواتی. سماواتی، اور یہ پھر والارضی جو ہے یہ سماواتی پہ ارض واو جو ہے حرف عطف بنا اور الارضی سماوات پہ معطوف ہوا، اور وا جو ہے یہ پھر ایک حرف عطف ہے، اور ما بینہما جو ہے یہ صلہ موصول بن کے معطوف ہو رہا ہے اردی پہ، اور ما جو ہے یہاں پر حرف اسم موصول بنا، اور بینہما جو ہے یہ ظرف اور مضاف علیہ بن کے مرکب اضافی بنا، اور ہما جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے سماواتی اور ارض کو، ان دونوں کو، دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان کا رب ہے. اب یہاں پر ایک چیز تفسیری بات ہے وہ سمجھنا ہے آپ کو، وہ یہ کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ کون ہے، جب نمرود نے پوچھا تو وہ مارتا اور جلاتا ہے. اب یہ جو پہلی دلیل تھی یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سماوات، یہ تو دنیا جب سے قائم ہے آسمان بھی ہے، دنیا جب سے بنی ہے ارض بھی ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ایک نیچرل طریقے سے آ گئی. یہ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا. تو اگر وہ رب ہے تو وہ آسمان تو شروع سے ہے، زمین بھی شروع سے ہے، دنیا بنی جب سے ہے، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرعون کا ذہن یہاں پر کام کرے گا. لیکن انہوں نے یہ دلیل اللہ کے حکم سے ہی دی کہ وہ رب ہے آسمانوں کا. رب کے معنی اس کا بنانے والا، اس کو قائم رکھنے والا، اس کو دیکھ بھال کرنے والا، اور زمین کا بنانے والا، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو، اس کی گردش کا، اس کی پیداوار کا، تمام چیزوں کا چلانے والا وہ اللہ ہے. اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی دیکھ بھال کرنے والا، پالنے والا، نگرانی کرنے والا وہ رب ہے. تو یہاں پر تفسیری پوائنٹ میں ایک اعتراض، اس کے ذہن کو یہ جو آرگیومنٹ تھا اتنا پسند نہیں آیا، کہ اور اس نے اعتراض کیا کہ یہ سماوات تو پہلے سے ہے، دنیا جب سے بنی، وہ رب کہاں سے بنایا اس کو، عرض کو کہاں سے بنایا، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو نیچرلی آ گئی. تو یہ دلیل اس کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ دلیل اس کو دی کہ وہ رب ہے. ٹھیک ہے، جی سر. چلیے اس کے بعد انہوں نے کہا ان کنتم موقنین، اور یہاں سے ان جو ہے یہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، انشائیہ، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور کنتم موقنین، کنتم جو ہے یہ فعل شرط بنے گا، اور
موقنی کنتم موقنین، اگر ہم کنتم موقنین کو لیں گے تو یہ کانا کا جملہ بنے گا، انشائیہ جملہ، اور تم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور موقنین جو ہے وہ کانا کی خبر بنے گی۔ موقنین کیا ہے؟ اور یہ موقنین جو ہے سر، یہ اس کا بیس جو روٹ ورڈ ہے وہ یا، قاف اور نون ہے، ویری گڈ، اور یعنی کہ یقین جس کے اچھا موڈ میں ہے۔ یقینا، اگر تم یقین کرو اس بات پہ، ایمان لاؤ، یہ ایمان لانے والی بات ہے کہ آسمان کا بنانے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کو ان کا خالق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ یقین والی بات ہے، یہ ایمان والی بات ہے نا، یہ بلیف والی بات ہے۔ اگر تم بلیف کرو تو یہ رب العالمین ہے، رب العالمین یہ ہے۔ بہت اچھی انالیسس آپ نے کی۔ پھر ایک بار میں کسی سے ریپیٹ کروانا چاہوں گا اس آیت کو، کچھ کرے گا، پتا نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، کس چلیے آپ ہی کر دیجیے، جلدی ایک بار بریف کر دیجیے۔ جی سر، کالا یہاں سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکالہ شروع ہو رہا ہے، اور کالا جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو فعل اس میں ہوا ہے، اور ہوا ریفر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور رب السماوات والارض وما بینہما جو ہے یہاں سے ان کنتم موقنین، یہ پورے کا پورا موسیٰ علیہ السلام کا مقالہ ہے، اور مقالہ اٹسلف جو ہے اس میں مبتدا محذوف ہے، اور یعنی اس کو ہم پچھلی آیت سے بھی ریفر کر سکتے ہیں، رب العالمین سے، کہ رب العالمین وہ ہے، یعنی آگے اس کی یہ خبر ہے، رب السماواتی والارض، کہ وہ رب العالمین جو ہے وہ رب السماواتی ہے، رب السماواتی مضاف مضاف علیہ ہے، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور الارضی جو ہے وہ معطوف ہوا السماواتی پہ، اور واو جو ہے وہ ایک اور حرف عطف ہے، اور ما بینہما یہ صلہ موصول بن کے معطوف ہو رہا ہے والارضی پہ، اور بینہما کو اگر ہم لیں گے تو بینا ظرف ہے، ظرف مکان، اور ہما جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے سماوات اور ارض کی طرف، یعنی کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور ان کنتم موقنین سے انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ان جو ہے حرف شرط ہے، اور کنتم موقنین جو ہے یہ بھی اٹسیلف ایک کانا کا جملہ ہے، تم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور موقنین جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے موقنین کا وہ یا، قاف اور نون ہے، یقینا، یعنی اگر تم یقین کرنے والے ہو، یا اگر تم ایمان کرنے والے ہو اس پہ، تو یہ رب العالمین وہ ہے جو کہ رب السماواتی والارض ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ تو یہ 23 24 آگے جیسے آپ پڑھیں گے یہ گروپ ختم ہونے تک، یہ پورے کیا ہیں، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ دو آیتوں کو کیا بولیں گے؟ یہ پہلی آیت کیا ہے؟ سر کالا فرعون والی، ہاں پہلی، اور اس کے بعد یہ دوسری خالہ رب السماوات، جس کو وہ توام جو ہم مائک میں بولتے ہیں، ڈائلاگ، ہاں، ڈائلاگ جی ہے نا، سر، جی یہ سر، ڈائلاگ ہیں یا پھر مکالمہ ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ یہ پورا یہ گروپ ختم ہونے تک یہ مکالمہ چلتا رہے گا، وہ کچھ سوال کرے گا، موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے جائیں گے۔ یہ مکالمہ 2 آیتیں مکالمے کی ہیں۔ یہ 23 میں اس نے سوال کیا رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد 25 26 میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے تو سوال نہیں کرتا ہے، لیکن ان کے جواب پہ کیا کرتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ 25 آپ کر سکیں گے، اس میں کس کو مخاطب کر رہا ہے۔
لمن حولہ اللہ تستمعون، درباریوں کو، یہ اپنا درباریوں کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. سن رہے ہیں وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اس کے اندر وہی مطلب چھپا ہوا ہے جو میں نے کہا تھا کہ آسمان تو خود ہی سے بنا ہوا ہے، زمین بھی خود ہی سے جب پیدا زمین بنی تو وہ پہلے سے موجود تھی دنیا میں، اور یہ کہہ رہے کہ کوئی رب العالمین ہے جو آسمان بنائے زمین بنائے، ہے نا. تو یہ سن رہے ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا. یہ تو کوئی دیوانے کرتے ہیں ایسی باتیں، ہے نا. تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہنے کے وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے خالا لمن حولہ، اس کے درباری جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اس سب کو مخاطب کر کے اللہ تستمعون، کیا تم اس کی باتیں سن رہے ہو. اس کے اندر ایک خزا ہے، یعنی ایک مذاق یا کنڈیم طنز ہے نا، طنز طنز ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں نا، ہے نا. اب پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کری کہ پھر وہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اب تو اب حاکم بنا ہے، تیرے باپ دادا جہاں سے تو پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے، ان کو کون تو پیدا کرا تھا، تو ان کا رب تھا. آج تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ تیرے باپ دادا کے پیدا کرنے والے کون تھے، تو تھا یا تیرے کوئی اور رب تھا. یہ ڈائلاگس چلیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. بھی یہ فاطمہ 2 دن کی چھٹی کا اعلان کرنا ہوگا آپ کو، جی سر انشاءاللہ. منڈے اینڈ ٹیوزڈے، اینڈ دین وینسڈے ول بی دا لینگویج کلاس. اور ہم ایک امپورٹنٹ کام کریں گے، حروف کو آرگنائز کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ. چلو میرا انشاءاللہ. شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک پروردگار، آپ کا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک پروردگار ہم سب کو اس میں مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے، اس کا صحیح فہم عطا ہو، اس کو سمجھیں، اس پہ جہاں تک عمل ہو سکے کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا اجر ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. ہیو اے گڈ ہالیڈے ایوری بڈی. اور دعا کریں سب لوگ پلیز ہمارے لیے کہ آگے انشاءاللہ شادی آ رہی ہے بچی کی، تو سب خیر خیریت سے آسانی سے ہو جائے انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. تو اوکے ایڈوانس تم کو جی، ایڈوانس مبارک. شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ ایوری بڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.